جس زمانے میں ماں بیٹے کی وراثت کے اندر بٹا کرتی تھی اور بیٹا ماں کے ساتھ معاذ اللہ رب العالمین گندے برے سلوک کیا کرتا تھا، اس زمانے کے اندر حضور پاک حضرت آمنہ سے پیار کریں، حضرت ام ایمن سے پیار کریں، حضرت سویبیہ سے پیار کریں، حضرت حلیمہ سعدیہ سے پیار کریں، حضرت ام فروا سے پیار کریں اور بیٹیوں کی اہمیت اور ان کی برکتیں رحمتیں بتائیں، تو بتائیں کتنا بڑا احسان ہوتا ہے اس دنیا میں جینے والے ہر ایک انسان کے اوپر کہ اگر حضور نہ آتے تو آج مائیں پائی ہی نہ جاتی۔ وہ کتنا گندا، وہ کتنا خبیث، وہ کتنا برا انسان ہے جو معاذ اللہ رب العالمین جو اس دنیا میں آنے کے بعد اپنی زندگی کے اوپر اپنے اوپر بڑا ناز اور فخر کرتا ہے اور اپنی گندی زبان معاذ اللہ رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ کے اوپر کھولتا ہے، بھونکتا ہے، کتنا گندا انسان ہوگا۔ اسے سمجھنا چاہیے حضور محمد مصطفیٰ کی تعلیمات بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بچیوں کے لیے، مردوں کے لیے، ہر کسی کے لیے ہے، بلکہ حضور پاک کے ہی احسانات ہیں کہ ہم آپ زندہ ہیں، حضور کے احسانات ہی ہیں، ورنہ رب کا کلچر بڑا خطرناک، بڑا ڈینجر۔ جینے کے ادھیکار آپ کے نہیں، آپ کے اوپری کے ہیں۔ طاقت، شہنشاہیت، بادشاہت، زور، پاور، بس وہی جی سکتا ہے، باقی کوئی نہیں جی سکتا۔ آج الحمدللہ ہمیں فخر ہوتا ہے نا بھائی مجھے جینے کا ادھیکار ہے۔ سویدھان بعد میں بنتے ہیں، قانون کی کتابیں بعد میں تیار ہوتی ہیں، ان کا ایڈریس لینے جاؤ تو 100 سال نہیں ہوں گے، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے، الحمدللہ ہم 1500 سالہ جشن میلادت منانے جا رہے ہیں۔ تب سے ہمارا قانون، ہمارا سسٹم، ہمارا طریقہ کیا کہتا ہے؟ ہر انسان کو جینے کا ادھیکار ہے، ہر انسان اپنی زندگی جی سکتا ہے، اور یہ اونچ نیچ نہیں، ذات پات نہیں، سیم کنڈیشن کے ساتھ امیر جیے گا، غریب جیے گا، کالا جیے گا، گورا جیے گا، عربی جیے گا، اجمی جیے گا، کسی کو نیچا دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا قانون ہے نا قانون۔ آپ مسجد میں آئے، یہ صفے پر گئے، کسی نے کہا بھائی صاحب تو کس ذات سے تعلق رکھتا ہے، تو کس سے تعلق رکھتا ہے، چل تو نیچی ذات کا ہے پیچھے ہو جا، تو اونچی ذات کا ہے آگے آ جا۔ ہوا ایسا کبھی؟ مسجد کے اندر محراب کے اندر کھڑا ہو کر کے امام نماز پڑھاتا ہو، ہے آپ کو ادھیکار کہ اسے پوچھے کس ذاتی سے آپ تعلق رکھتے ہیں؟ ایمان والے ہو؟ ہاں ہو۔ قرآن پڑھ سکتے ہو؟ ہاں۔ مسائل جانتے ہو؟ ہاں۔ ٹھیک ہے، آپ امام ہو، ہم آپ کے مقتدی بن گئے۔ یہ کون سکھاتا ہے؟ کس نے سکھایا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے۔ ہماری عبادت گاہیں ہو، ہماری بندگاہیں ہو، بندگی کرنے کی جگہ ہو، وہاں پر بھی ہمیں بھید بھاؤ کرنے کا حکم اور آرڈر نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہے جنہوں نے کہا ہے انسان تمام برابر ہے اور ہر کسی کو اپنے حساب سے جینے کا ادھیکار ہے۔ ہمارے نبی نے کہا ہے مذہبی جگہ چاہے کسی کی بھی ہو، ان کو تم ان کے ساتھ برے سلوک نہیں کر سکتے، یہ ہمارے نبی نے سکھایا ہے۔ آپ کو پتا نہ ہو اور آپ بول جائیں بھونک جائیں وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ہمارے نبی کی تعلیمات صاف اور واضح ہے، اور تکلیف بھی اسی بات سے ہے کہ یہ سچی تعلیمیں اگر کسی دل تک پہنچ جائے گی تو وہ قبول کر لے گا، معاملہ ختم ہوا۔ مسئلہ یہ ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماؤں کے ساتھ بڑے اچھے سلوک کیے اور ماننے والوں کو کہا کہ آپ بھی اپنی ماؤں کے ساتھ بڑے اچھے سلوک کریں گے، برے سلوک کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی ماں باپ کے ساتھ برے سلوک اور برے طریقے سے پیش آئے تو حضور پاک کی حدیث پاک کے اندر اس کے لیے بہت بڑی وعید آئی ہے۔ بلکہ قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب جو تمام کتابوں کے اندر افضل کتاب ہے اور بہت صاف اور واضح کتاب ہے، جس کے اندر کا ایک ایک شبد اکشر، ایک ایک اکشر اور اکشر کے اوپر لگنے والی حرکتیں، زبر زیر پیش جزم تشدید جو بھی لگتا ہے وہ سارا ہی سارا حق ہے، اس میں بھی فرق نہیں ہے۔ اس کتاب کو پڑھے آپ کو کئی ساری ایسی جگہ ملے گی جہاں پر کہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں کے ساتھ بھی بھلا سلوک کر،
اپنے باپ کے ساتھ بھی بھلا سلوک کر, ان کے ساتھ اچھے ویوہاروں کے ساتھ پیش آیا کر. یہ ہماری کتابوں کے اندر, ہماری تعلیمات کے اندر آتا ہے, اور ہر مسلمان کو یہی حکم ہے. اگر کرنا ہو تو یہ کرو کہ جو مسلمان ہے اس پر فرض اور ضروری ہے کہ وہ قرآن پر عمل کرے, حدیث پر عمل کرے. اگر مسلمان ہونے کے باوجود کوئی قرآن اور حدیث پر عمل نہیں کرے گا تو ہماری گورنمنٹ اسے پھانسی کی سزا دے گی. ہم ایسے قانون کو قبول کرتے ہیں. فائدہ ہوگا نا, فائدہ ہوگا. بہت ساری مائیں دعا دیں گے, بہت سارے باپ اچھے اور سکون کی زندگیاں جئیں گے. ان کو گھروں سے نکالا نہیں جائے گا, گھر میں انہیں ڈانٹا ستایا نہیں جائے گا, ان کو بڑے عزت اور ادب و احترام کے ساتھ رکھا جائے گا کہ یہ ہمارے ماں باپ ہیں, ہمارے ماں باپ ہیں. ہاں سنو, اگر ماں باپ بے ایمان ہے نا, پھر بھی ان کے ادھیکار باقی رہتے ہیں, پھر بھی ان کے حقوق باقی رہتے ہیں. ان کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. یہ ہماری تعلیمات کے اندر سے آتا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت ماں سویبیہ کے ساتھ ایسے سلوک کرتے جیسی ان کی ضرورت ہوتی پوری کرتے, اور آئے تھے جب چاہتے حضور ان کے لیے کپڑے تحفتاً بھیجا کرتے. حضرت ام ایمن کے ساتھ حضور کا بہت پیارا سلوک رہا کیونکہ آپ کے ساتھ ہی رہا کرتے. حضرت حلیمہ سعدیہ, جب آپ کے قبیلے بنو سعد کے اندر قحط پڑا تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک کی بارگاہ میں آئی, عریضہ پیش کیا, حضور بس تکلیفیں ہیں. حضور پاک نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے لیے حضرت ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا, اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ کو 1 اونٹ اور 40 بکریاں تحفتاً دی. سمجھ رہے قیمت کیا بنتی ہے؟ آنکڑا جوڑ لیجئے گا پھر بتائیے گا. اس زمانے کی بات ہے جہاں پر لوگ غربت کا تذکرہ کر کے رو رہے ہوتے ہیں, وہاں پر ہمارے نبی کیا کر رہے ہیں؟ 40 بکریاں, 1 اونٹ, بہت بڑی لاگت, بہت بڑی قیمت حضرت حلیمہ سعدیہ کو عطا فرماتے ہیں. اور اس طرح تو حضور پاک نے بڑی کرم نوازیاں کی ہے اور بڑی نوازشات کی ہے, بلکہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی بھی آئی نا تو حضور پاک نے ان پر بھی بڑا کرم فرمایا, ان پر بھی بڑا کرم فرمایا ہے. ان کے ساتھ ادب اور کے سلوک, ان کے ساتھ تحفے تحائف کا سسٹم حضور پاک کا رہا. یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جیون چرتر ہے, ہمارے نبی کی شان ہے, ہمارے نبی کی سیرت ہے, ہمارے نبی کی ہسٹری ہے, ہمارے نبی کی سیرت ہے. ایسا اتہاس, ایسا جیون چرتر دنیا میں کسی کا بھی نہیں, کسی ایک کا بھی نہیں. جو ہمارے نبی کی شان ہے نا, ایسی شان کسی کی ہے ہی نہیں ہے. رب نے وہ اونچا, وہ اعلیٰ حضور کو بنایا ہے کہ انبیاء ان کے امتی بننے کی تمنا کرتے ہیں. یہ تو حیرت اور غیرت شرم کی بات یہ ہے کہ مسلمان خود نہیں جانتا, اس مسلمان کو خود کو نہیں پتا کہ نبی کی شان کیا ہے, اس نبی کے لیے کیا کرنا چاہیے. یہ مسلمان جانتا نہیں ہے, جاننا نہیں چاہتا ہے. اپنی زندگیوں کے اوپر, اپنی دنیاوی زندگی کے اوپر غرور اور گھمنڈ, باقی کچھ بھی نہیں. ورنہ ہر کوئی جانتا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, کیا کہا؟ جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان. کیا طریقہ ہونا چاہیے مسلمان کا؟ مسلمان کا طریقہ پھر یہ ہونا چاہیے, انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. لیکن افسوس کی بات, جس مسلمان کو اپنے نبی کے طریقے پسند نہ ہو تو پھر اس کی زبان پر یہ جملے اچھے نہیں لگتے. جو مسلمان اپنے نبی سے وفا کرنا چاہتا ہو, محبت کرنا چاہتا ہو, اور محبت کرے, وفا کرے, وفا شیاری دکھائے, تو یقیناً اس کا طرز, طریقہ اور سسٹم سارے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں. یقیناً میرے نبی کی سیرت کے ہر پہلو کے اندر بڑی ساری خوبیاں رکھی ہوئی ہے, رب نے بڑا کمال عطا فرمایا ہے. بس امام نے تو بات ہی ختم کر دی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے
जिसे है उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उन ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा।